نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اولئک یسارعون فی الخیرات، جن کے دلوں کا یہ حال ہو وہ نیکیوں کی راہ میں دوڑ لگاتے ہیں، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں دوڑتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان کے لیے آگے بڑھ جانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کو اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے یا یاد آتی ہے، تو پھر سوچا کریں کہ اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی، کتنی بے چینی طاری ہوتی۔ کیا اتنی بے چینی طاری ہوتی ہے جتنی ایک پرچے میں کوئی غلطی کرنے پہ نمبر کے کٹنے سے ہوتی؟ دنیا میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ امتحان دیا، بھول کے کوئی چیز زائد یا کم لکھ گئے، اس پہ نمبر کٹ گئے، اور پھر ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں سوتے جاگتے اٹھتے آدھی رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں مس کر گئے تھے۔ چھوٹی سی چیز ہم کو نڈھال کر دیتی، لیکن آخرت کے لیے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ مس کر رہے ہیں، اور اعلیٰ کی بجائے ادنا پہ ہی راضی ہیں، اور ایک لاپرواہی کی زندگی، پرواہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو پھر یسارعون فی الخیرات نہیں آتا، اور پھر یہ بھی نہیں کہا اولئک یسارعون فی الخیرات کہ بس وہ جلدی کرتے رہتے ہیں، وہ ہسل بسل نظر آ رہی ہے، بھاگ دوڑ ہے، نہیں، وہم لہا سابقون، وہ اپنے ٹارگٹس اچیو بھی کر لیتے ہیں، وہ آگے نکل بھی جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ دنیا کے کاموں میں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح آخرت سے محبت رکھنے والے نیکی کے کاموں میں ایسے ہی دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی دوڑ ایک دوسری ڈائریکشن پہ ہوتی۔ کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ صرف دوڑتے ہی نہیں، صرف جلدی کرتے ہی نہیں، وہ ہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ کیا سبق ملا اس؟ یا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کسی اور کے لیے ہے، کوئی اور پڑھے گا اس کو تو پھر وہ اس کو اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنائے گا۔ ہم اپنی ٹائم کیلکولیشن کتنی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھے کچھ نہیں کیا، اور پھر دوڑیں یہ سوچ کے ابھی کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ کرنا، ابھی بہت دوڑ ہے۔ وہ دراصل دوڑنے والے ہیں، وہ آگے نکلنے والے۔ یہ پوری پکچر لائیں نا اپنے ذہن میں، پچھلی آیت اور اس کو آپس میں ملائیں۔ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ موت بہت جلدی آنے والی ہے، وقت تھوڑا ہے، بہت کچھ کرنے والا ہے، سستی کا وقت نہیں ہے۔ ایسے لوگ دراصل دوڑتے ہیں نیکیوں میں، کیونکہ جس کو یہ خیال آ گیا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور بہت کچھ کر رہا ہوں، اس کی دوڑ ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں یسارعون کا لفظ بھی اور سابقون بھی ہے، یعنی کرتے ہیں اور کرنے والے ہیں، کیے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں آگے۔ پھر یعنی سورت کے شروع میں نماز کے خشوع کی بات تھی، اور یہاں عملی زندگی کی دوڑ کی بات ہے کہ نمازوں میں خشوع ہے، فوکسڈ ہیں، لیکن عملی طور پر سست لوگ نہیں ہیں۔ یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہے نسارع لہم فی الخیرات اور ایک ہے یسارعون فی الخیرات، دونوں ہی لفظ ملتے جلتے ہیں نا، کہ ایک گروہ وہ ہے جس کو ہم مال اور اولاد دیتے ہیں تو وہ اسے پا کر خوش ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا کہ یہ بھاگ دوڑ دراصل اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے کہ ہمیں مزید ان چیزوں میں ترقی کا موقع مل رہا ہے۔
بل لا یشعرون، ان کا تو شعوری کام نہیں کرتا. اور دوسری طرف اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ کس کا رویہ ہے؟ جو کچھ بھی کر لیں تو مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بھی نیکی کر کے چین سے نہیں بیٹھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا، اب آرام کرتے ہیں. جیسے ٹائم جو ہے اس کو بھی آپ سٹریچ کر سکتے ہیں، اپنی انرجیز کو بھی سٹریچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. اچھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو خیر کے کام میں آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو اس پہ تو باتیں بنا کے رہ جاتے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے کوئی اگزامپل نہیں سمجھتے. لیکن ہاں، اگر کوئی دنیا کے کاموں میں آگے جا رہا ہے تو وہاں ہمارے اندر ضرور ایک کمپٹیشن آتا ہے کہ ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اس نے اتنا کمایا، میں نے اتنا کمانا ہے، اس نے ایسا گھر بنایا، میں نے ویسا بنانا ہے، اس نے اس ماڈل کی گاڑی رکھی، مجھے اس سے زیادہ بہتر رکھنی. وہاں ہم دنیاوی اعتبار سے جب کسی کو اپنے سے آگے دیکھتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں اتنا. لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص ذرا سی بھی ایفرٹ لگا رہا ہے تو ہمیں وہ احمق نظر آتا ہے. اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے دل میں رب کی خشیت ہونی چاہیے، پھر آیات پر ایمان ہونا چاہیے، رب کے برابر کسی کو ٹھہرانا نہیں چاہیے، جو کچھ پاس ہے اسے لگا دینے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، اور دے کر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ دراصل اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ہر شخص کی دوڑ اس کی اپنی طاقت کے مطابق ہوتی. جیسے جسمانی طور پر جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کی دوڑ اس کے مطابق، یعنی جسمانی دوڑ میں کون آگے نکلتے ہیں؟ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، جو باقاعدہ اس پر محنت کرتے ہیں. جو لوگ دوڑوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں وہ بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو روز دوڑتے ہیں، دوڑنے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور وہ ریس جیت لیتے ہیں. اسی طرح آپ سوچئے کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں آگے کون نکلے گا؟ جو کس لحاظ سے مضبوط ہوگا؟ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی. اس لیے اپنی صحت کا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، اس وجہ سے، اس غرض سے کہ ہم نیکیوں کے کام میں دوڑ سکیں، یہ پھر بذات خود ایک عبادت بن جاتا ہے. کیونکہ محض کوتاہی اور سستی کی وجہ سے بیمار جسم جو ہے وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نیکی کے کاموں میں سستی اور غفلت اور کوتاہی اور اپنے آپ میں محو رہنا اور اپنی ہی سوچوں میں غرق رہنا اور اپنے ہی خیالات میں مدہوش رہنا، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. انتہائی ایکٹیو اور پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ان گوشوں اور ان چیزوں پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نیکی کے کام میں اور آگے بڑھا سکیں اور آگے لے جائیں. اور ایسا چلنے والا کہیں بھی جا کر مطمئن نہیں ہوتا کہ بس میرا کام ہو گیا. نہیں، مومن تو موت تک جد و جہد کی حالت میں ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے. اب دیکھیں گے کہ نماز زندگی کے آخری لمحے تک فرض ہے. اسی طرح جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہی میں کیا ہے کہ ساری زندگی دوڑ دھوپ کرنا ہے، دنیا کے آخری کونے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہم نے ابھی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے، ذرا نیچے مارکیٹ میں اتر کے دیکھیں کتنی دنیا آباد ہے، کس تک کیا پہنچا دیا آپ نے. ایک تو مشکل یہ نا کہ شیطان ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بہت خوش کرتا رہتا ہے، واہ تم نے تو یہ کر لیا، تم نے تو وہاں پہنچا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسا دراصل وہ کیوں کرتا؟ تاکہ ہم دھوکے میں پڑے رہیں کہ ہم نے بڑے بڑے مارکے کر لیے، حالانکہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا، ابھی بہت کام باقی ہوتا ہے. جو مسافر صرف اس پر خوش ہوتا رہے کہ میری کتنی منزل طے ہو گئی اور اس کو نہ دیکھے کتنی باقی ہے، تو وہ کوئی سمجھدار مسافر نہیں. سمجھدار مسافر صرف اس پہ خوش نہیں ہوتا کہ اتنا گزر گیا، وہ یہ دیکھتا رہتا باقی کتنا. جسے آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہو نا تو مائل سٹونز ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کتنے مائل ہو گئے. تو کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہو گئے اور کچھ دیکھتے ہیں باقی کتنے. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ باقی کتنے ہیں وہ ہے اصل سمجھدار انسان. مثلا کوئی کہے کہ نہیں 100 میل ہو گئے، وہ آرام کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. نہیں،
ابھی بہت ہے، ابھی نہیں ریسٹ کر سکتے، ابھی آگے چلنا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے. اسی طرح نیکیوں میں دوڑ لگانے والے زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ کل پریشانی نہ ہو. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہر انسان کے اعمال، افعال، اقوال، حتیٰ کے خیالات، یہ سارے کے سارے لکھے بھی جا رہے ہیں، اور ان سب میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کر کیا سکتا تھا اور اس نے کیا کتنا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، حق کے ساتھ ساری خبر دے گی. کون سی کتاب؟ جس میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس کے کام سے کم اجر ملے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سزا اس کے گناہ سے زیادہ ہو، یا کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں پڑ جائے. یعنی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو پھر اصل بات کیا ہوئی؟ اصل حقیقت کیا ہوئی؟ کہ ہر شخص کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کسی وقت بیٹھ کے نا اپنا حساب لیا کر، میری عمر کیا ہے، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میرے پاس مال کتنا ہے، مددگار کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں، ان کو کس طرح بہتر طور پر مینج کروں حق کا جہادی ہی کے لیے. جو بھی آپ کام کر لیتے ہیں یہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کریں کہ یہ کر لیا، یہ دیکھا کریں کیا میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں. اگر اس سے زیادہ کر سکتی ہوں تو اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں. جب وہاں پہنچ جائے پھر اپنا جائزہ لیا کریں، کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے. کام کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا کر کے ڈرنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، پھر ہم تھک جائیں گے، پھر ہمیں بھوک لگ جائے گی، پھر یہ مشکل ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. اور جب کام نہیں کرنا ہوتا، گپ شپ کا وقت ہوتا ہے، تو بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. اس وقت کبھی خیال نہیں آتا کہ اب بس کریں، اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، ٹھہر کے کام شروع کر لیں گے. لٹکاتے رہتے ہیں لٹکاتے رہتے ہیں. سویر کا کام دوپہر پہ، دوپہر کا شام پہ، شام کا رات پہ، رات کا اگلے دن پہ، آج کا کام کل پہ، اور آج کا کام کل پہ کر کر کے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی کام کرنے کے لائق ہی نہیں. ہم کوئی کام ہو ہی نہیں پا رہا ہم سے. تو آخرت کے سوداگر ایسی عادتوں والے تو نہیں ہوتے. اور ایک دعا اپنے لیے خاص طور پہ مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے غیر اہم چیزوں سے نکال کے اہم کی طرف لے جا. کیونکہ ہم غیر اہم میں مشغول رہ کے، مصروف رہ کے بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہم مصروف ہیں نا، ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اتنا ہی ٹھیک ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی. اگر قناعت پسندی کا کوئی جذبہ ہے تو صرف نیکی کے معاملے میں، اس میں بہت قناعت پسند. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جسے ہم حق کے ساتھ لکھ رہے ہیں. یعنی ان کا نامہ اعمال جو ہے حق کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل اس معاملے میں غفلت میں مبتلا ہے، یعنی اندھے پن کا شکار ہے. پیچھے غمرہ کا لفظ گزر چکا ہے نا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، گہرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی جن کے لیے وہ کام کرنے والے ہیں. یعنی ایک تو بہت بڑی گمراہی ان کی شرک ہے، اور شرک کے علاوہ بھی بہت سے غلط کام ہیں، خبیث کام ہیں جو وہ کیے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو لوگ دنیا پرستی میں غرق ہیں انہیں خدا اور آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان باتوں سے بھی کوئی غرض نہیں. ان کے لیے بس صرف دنیا ہی کی باتیں دلچسپی کی باتیں ہیں. اس لیے لہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، بہت سے انہوں نے کام بکیڑ رکھے، بہت کچھ کرنے کو ہے ان کے پاس، لیکن ان سارے کاموں میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں. تو بات یہ کہ جب انسان کا رخ ایک غلط سمت پہ پڑ جاتا ہے
تو پھر وہ اسی میں ہی چلتا چلا جاتا ہے. پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا غلط طریقے پہ چل پڑتا ہے. جب ہماری زندگی کی ڈائریکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی تو ہمارے پاس جو کچھ وقت ہے، عمر ہے، جوانی ہے، صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کدھر لگنے لگ گئی؟ غیر اللہ کی خاطر. یعنی غمرہ میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم حقائق سے منہ موڑے ہوئے. جسے کبوتر اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا. بلی کو دیکھ کے کبوتر جب آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے، تو سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، حالانکہ محفوظ نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی حقائق کو جاننے کے باوجود ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے اور حقائق کو بھلانے کے لیے غیر حقیقی دنیا میں رہتے ہیں. ایسی انٹرٹینمنٹس کا سہارا لیتے ہیں جس میں وقتی طور پر دل کے بہلاوے کا سامان ہو، لیکن اس سے نہ تو دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں. جیسے ایک نشے کی کیفیت نہیں ہوتی، غمرہ نشے کی کیفیت کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب دنیا کے حقائق کو فیس نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹرنکلائزرز لینے لگتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. سونا مسائل کا حل تو نہیں ہوتا، علاج تو نہیں ہوتا، اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو وہ بے قرار ہو کر چلانے لگتے ہیں. جؤار کہتے ہیں چیخنے چلانے کو، گائے بیل کی اس آواز کو جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے، بے قرار ہو کر چلاتا ہے، جس میں حلق بند ہونے لگتا ہے. پھر الٹیمیٹلی یعنی کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب عذاب آتا ہے اور ہم اس کے خوشحال لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ چلانے لگتے ہیں. کیا عذاب جب آتا ہے تو صرف خوشحال لوگوں کو پکڑتا ہے؟ نہیں، سب کو پکڑتا ہے. لیکن خصوصی طور پر خوشحال لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جن لوگوں کے پاس خوشحالی ہوتی ہے انہیں تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوتی، وہ شور بھی زیادہ مچاتے ہیں. عذاب تو سب کے لیے ہے، لیکن خوشحال لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ تکلیفوں کے عادی نہیں ہوتے. اور ویسے بھی کسی بھی قوم کی قیادت خوشحال لوگوں کے پاس ہوتی، تو جب مصیبت آتی ہے تو پہلے ان پر آتی ہے اور پیچھے پھر عوام بھی پس جاتے ہیں، ان کے فالوورز بھی. اور یہ بھی ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ان سے کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج مت ڈکراؤ، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. کیوں؟ اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں سنائی جاتی تھی. فکنتم، تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ تھے تم علی اعقابکم تنکسون، اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتے. جب تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تم ان میں دلچسپی لینے کی بجائے پیچھے پھر جاتے تھے، پلٹ جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات کے سنانے میں تمہاری دلچسپی کا کوئی سامان بھی نہیں ہوتا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیات سن کر لوگ واپس کیوں پلٹ جاتے ہیں؟ ان میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کے دل تو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی دلچسپیاں کسی اور چیز میں ہیں. لہذا ان کا دل آیات کے سننے اور ان کو سمجھنے میں نہیں لگتا. اور تنکسون کا لفظ جو ہے نون کاف صاد سے ہے. نکسا کا معنی ہوتا ہے ہٹنا، کسی کام سے باز رہنا، الٹے پاؤں پھرنا، اور اس کا استعمال صرف نیک کاموں سے پھرنے کے لیے آتا ہے، اعراض اور روگردانی کے معنوں میں. یعنی آیات سن کر تم منہ پھیر لیتے اور بھاگ جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے. یعنی تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ چند سر پھروں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کدھر کو جا رہی ہے اور یہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. مستکبرین، اور خود کو اس پڑھنے پڑھانے سے بلند چیز سمجھتے تھے کہ ہم تو انٹلیکچوئلز ہیں، ہمیں تو اور بہت کچھ پڑھنا ہے.
بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ کس قسم کا بیکار کام لوگوں نے شروع کر رکھا ہے؟ یہ بھی کوئی کرنے کے کاموں میں سے ہے. مستکبرین بھی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ قرآن کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، اس کے ساتھ تکبر کرنے والے تھے، اسے اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے تھے، اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے تھے. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے فلاں اور فلاں رائٹر اور فلاں اور فلاں آتھر پڑھ رکھا ہے، اتنے فلسفیوں کا مطالعہ کر رکھا ہے ہم نے، اور بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے ہیں اور قرآن پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے. اور اگر خاص اہل مکہ کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو وہ بھی ایک طرف قرآن سے تکبر کرتے تھے، قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی شعر و شاعری اور اپنی باتیں جو تھی وہ ان کو بڑی نظر آتی تھی. یا پھر اشارہ ہے، بعض مفسرین نے کہا حرم کعبہ کی طرف، کہ وہ کہتے تھے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کام ہے، ہم تو حرم کی پاسداری کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم نیکی کے اتنے اعلیٰ معیار پر ہیں، اور اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن سنو اور قرآن پڑھو اور قرآن کے اوپر عمل کرو. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ پڑھنا پڑھانا سب فضول کا کام ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں. سامرن تہجرون، سامر کا لفظ جو ہے یہ سمر سے نکلا ہے. سمر کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سونے سے پہلے ایک دوسرے سے قصے کہانیاں بیان کرنا، تاکہ ان قصوں میں محو ہو کر نیند آ جائے. جیسے بچوں کو بھی قصے سناتے ہیں، رات کو سٹوری ٹائم ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی نئے دور کی ایجاد نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور اہل عرب کیا کرتے تھے، چاندنی راتوں میں بیٹھ کے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرتے تھے رات کے وقت. اب بھی آپ دیکھیں تو دیہاتوں وغیرہ میں، اب تو خیر ٹیلی ویژن نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن پہلے لوگ اکٹھے ہو کے چوپالوں میں بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے تھے رات کو، ہر کام سے فارغ ہو کر. عموماً روشنی ہوتی نہیں تھی، کوئی کام تو کر نہیں سکتے تھے، تو مغرب کے بعد کا حصہ سونے تک کا وہ کس میں عموماً گزارتے؟ بات چیت میں، مل بیٹھ کے گپ شپ لگانے میں. اب بھی جن گاؤں دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو خیر ٹریکٹروں کی جو بیٹریز ہوتی ہیں ان سے ٹیلی ویژن چلا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر قصہ گوئی کرتے رہتے ہیں، حقہ سلگا لیتے ہیں، وہ پیتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. تو وہ گپ شپ لگانے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اسی میں کوئی بھوتوں پریتوں کی کہانیاں، کوئی ادھر ادھر کے جھوٹے قصے. تو سامر ہوتا ہے کہانی سنانے والا. سامرن یعنی ایک طرف قرآن سے تکبر برتتے اور دوسری طرف اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کرتے؟ گپے ہانکنے میں، قصے سنانے میں. اور پھر سامر چونکہ رات کے وقت قصہ گوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دن کو قصہ سنانے کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا. یہ فائل کے وزن پر ہے نا، سامر قصہ سنانے والا. تو قصے سنانے والے تھے، افسانہ گوئی کرنے والے تھے، لیکن رات کے وقت ان قصوں میں ایک قصہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور آپ کی باتیں کرنا اور آپ کے اوپر اور قرآن کے بارے میں اپنی آراء ظاہر کرنا. یعنی دن میں تو سب لوگ کام کاج میں لگے ہوتے تھے اپنی اپنی دنیا میں، تو جب رات کو فارغ ہو کر آتے تو وہ جو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہوتا اب وہ کس میں گزرتا؟ قرآن کا اور صاحب قرآن کا مذاق اڑانے میں. تہجرون بےہودہ بکتے تھے، فحش گوئی کرتے. تہجرون کا لفظ جو ہے جیم رے سے ہے. حجر کے معنی ہوتے ہیں بیماری یا نیم بے ہوشی یا نیم خفتگی، یعنی آدھی نیند میں محمل باتیں کرنا، بڑبڑانا. کبھی ایسا ہو کہ آپ کو نیند آ رہی اور آپ کچھ بول رہے ہو، کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ یعنی بات کوئی کر رہے ہوتے اور بیچ میں آپ ایک ایسا جملہ معترضہ بولتے ہیں کہ سننے والا ہنس پڑتا ہے. بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کہانی سنا رہے اور سناتے سناتے آپ خود بیچ میں کچھ اور کہنے لگ جائیں تو وہ ہنس کے آپ کو جگا دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھیں کیا کہا. تو قصہ گوئی کرنے والے، بےہودہ بکنے والے، مدہوشی کے عالم میں بولنے والے، یعنی لا شعوری کیفیت میں باتیں کرنے والے. یعنی ان دونوں لفظوں کا بھی آپس کا تعلق دیکھیں نا، راتوں کو قصہ گوئی ہو رہی ہے اور فضول باتیں کر رہے ہیں، یعنی گویا
مدہوش ہیں اپنی ہی دنیا میں، جیسے رات کو قصہ سناتے سناتے کوئی نیم نیند کی حالت میں فضول باتیں شروع کر دیتا ہے، اسی طرح تم پر جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تم اپنے قصوں میں قرآن پر اور صاحب قرآن پر بےہودہ باتیں کرتے ہو، یعنی ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو. عام طور پہ اگر آپ اپنی روٹین میں دیکھیں تو دن میں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کام کاروبار کر رہے ہیں، لیکن رات کو کیا ہوتا ہے؟ میل ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. فارغ ہو کے سب ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر کیا باتیں ہوتی ہیں آپ سب کو معلوم ہے. دن بھر میں ہونے والے کاموں پہ تبصرے، زندگی کے مختلف شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملکی حالت پہ، سیاسی حالت پہ، مختلف لوگ انسان کریٹیسائز کیے جاتے ہیں، کسی پہ ہنسی مذاق ہو رہے، کسی کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو تہجرون ہے یہ بےہودہ بکواس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، یعنی فضول باتیں جن کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. فرمایا قرآن سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل کانپ اٹھتے، تم اس پر توجہ کرتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے. تم نے اس کے برعکس کیا کیا؟ اسے سنا بھی تو انتہائی بے نیازی سے تکبر برتا، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے قصہ گوئی کی مجلسوں میں گھنٹے گزارے. آج بھی آپ کسی کو کہنا کہ آئیں قرآن پڑھتے ہو، کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں، بہت مصروف ہے. لیکن انہی مصروف ترین لوگوں کو، ہستیوں کو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، دیر تک راتوں کو باتیں ہوتی ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، سوشلائزنگ ہو رہی ہے، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور ایک ایک دعوت میں آپ دیکھیں کتنے کتنے گھنٹے گزرتے ہیں. یعنی جب کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے بلایا جائے تو وقت نہیں ہے، لیکن اگر سوشلائزنگ کے لیے بلایا جائے تو سب اٹھ کے آ جائیں گے، کیونکہ دل ان کے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عربوں کی جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا، اور اس کے لیے کیا فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد فضول گفتگو نہیں کرنی، بلکہ سونا ہے. یہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ عشاء سے پہلے سونے کو سخت ناپسند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ جو شخص مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سو جائے پھر اس کی تو نیند پوری ہو جائے گی، پھر وہ تو ساری رات جاگے گا. اور اگر عشاء کے بعد آپ فضول گفتگو میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہوئی ہے، فکر کوئی نہیں، اب جتنا مرضی جاگ لو. لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز انسان کا آخری عمل ہونا چاہیے دن کا، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے پھر سو جائے. اور اگر اس کے بعد آپ دیر تک جاگتے ہیں اور محض انٹرٹینمنٹ کا سامان کرتے ہیں، میل ملاقاتیں کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر اسی طرح گفتگو میں غیبت، جھوٹ، فضول باتیں، ہنسی مذاق اس طرح کا کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، ایسے کام کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیر تک جاگ کر یہ سب کچھ کرنے سے فجر کی نماز بھی جاتی ہے، اور رات کی نیند جب پوری نہیں ہوتی تو انسان دن کے کاموں میں بھی صبح کے وقت خاص طور پر ایکٹیو نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے اور بعض کو سزا بھی دیتے، اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ، شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے. یعنی بطور خاص وہ رات کو جاگنے سے منع کرتے. تہجد پڑھنے کی توفیق عموماً کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی وجہ اس میں کیا ہے؟ رات کو دیر سے سونا. تہجد تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی نصیب ہو جائے تو بات ہے. اب ہم سب جو اپنے آپ کو امت مسلمہ اور جاہدوا فی اللہ حق جہادی کے عزائم لیے ہوئے ہیں، تکونوا شہداء علی الناس کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری عادتیں نہیں بدلیں گی، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم اپنے مقاصد کو پورا کر ہی نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.